بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جمع مکسر. جمع مکسر ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ جمع مکسر جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے. کون بتائے گا جمع مکسر کی تعریف کیا ہے؟ بتائیے، شاباش. سر جمع مت نہ رہے. جس کی کیا دوبارہ بولیں، جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ سر واحد سے جمع بناتے وقت جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے. شاباش. واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت سلامت نہ رہے. جیسے آپ کے سامنے یہ مثال لکھی ہوئی ہے، دیکھیں میں نے کرسر یہاں رکھ دیا. ولدن یہ واحد ہے، ولدن کا مطلب ہے لڑکا، بچہ، اور اس کی جمع ہے اولاد. تو ولد جو واحد ہے اس کے اندر واو، لام اور دال یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیکوینس میں یا ساتھ ہیں. جیسے ہی یہ لفظ جمع میں گیا، جیسے ہی یہ لفظ ولد کا جو لفظ ہے یہ جو ولد کا لفظ ہے یہ جمع میں گیا، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے اس کی جمع بنی اولاد، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں الف آ گیا یہاں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر واو کو زبر تھا اور یہاں واو سے کہ آپ کے سامنے یہ ساکن ہو گئی، یعنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. جمع جب بنی تو ولد کو جب آپ نے اولاد کر دیا تو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. اسی طرح فرس کا لفظ ہے، یہ رہا فرس. فرسن جب اس کی جمع ہم نے بنائی افراسن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افراسن کے اندر یہاں الف نہیں تھا، یہاں الف آ گیا. فے کو زبر تھی، یہاں فے ساکن ہو گیا. پھر رے کے بعد ایک الف کا اضافہ ہو گیا. تو ایسی ٹوٹ پھوٹ جب جمع میں ہو جائے اور اس کو بنانے کا ایک کوئی خاص قاعدہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر ہوتی وہ ہے جس کے بنانے کا قاعدہ نہیں ہوتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب جمع بنانے کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، فرض کی جمع افراس، ولد کی جمع اولاد، اچھا اسی طرح رجل کی جمع رجال، مختلف قسم کی جمع بنتی ہیں، تو پھر ہم اس جمع مکسر پر کیسے گرفت حاصل کریں گے؟ تو آج آپ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں جمع مکسر کے عنوان سے، اور اس میں کچھ وزن دیے ہوئے ہیں، اور وزن نکالنے کا طریقہ آپ پچھلی کلاسوں میں سیکھ چکے ہیں. تو جب انسان کو یہ پتا ہوگا کہ اس لفظ کی جمع اس وزن پر آتی ہے، تو وزن کو دیکھ کر کے وہ سمجھ جائے گا کہ کیونکہ یہ جمع مکسر کا وزن ہے اور اس لفظ پر یہ جمع آ رہی ہے لہذا یہ جمع مکسر ہے. اتنا تو پتہ لگ جائے گا. یہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ سوال کہ کس لفظ کی جمع مکسر کیا آئے گی اس کا کوئی جواب نہیں. اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ ڈکشنری سے دوستی. یہ بار بار میں آپ کو ڈکشنری کی طرف بھیجتا ہوں اور میں بتاتا ہوں. تو اگر کسی لفظ کی جمع کے بارے میں کنفیوژن ہے، آپ لوگ مشقے بھی حل کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ الفاظ پڑھتے ہوتے ہیں کہ جی اس کی جمع کیا بنائیں، تو بعض اوقات انسان جمع سالم بنا لیتا ہے، بعض اوقات جمع مکسر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ عربی زبان جو ہے نا وہ بڑی وسیع زبان ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع سالم استعمال ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے، اس کی دونوں جمع آتی ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں عربی میں کہ جس کی جمع صرف سالم استعمال میں سالم ہی ہو رہی ہوتی ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جمع مکسر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈکشنری بناتی ہے. جب کبھی بھی واحد سے جمع بنانی ہو تو اس لفظ کو جا کے ڈکشنری میں ڈھونڈیں. ڈکشنری کے اندر ہر لفظ کی جمع دی ہوئی ہوتی ہے، تو لازمی طور پر آپ کے سامنے اس کی جمع آ جائے گی. پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس لفظ کی یہ جمع استعمال ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی کئی مختلف اوزان پر جمع آتی ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی ہم پڑھیں گے تو پریشان نہیں ہوگا کہ یہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں، اب ہم ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایک پوائنٹ کلیئر ہوتا جائے گا. یہ تو پہلے ہی لکھا گیا کہ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے. اہل زبان کون ہے؟ اہل عرب. اہل عرب جس طرح اس لفظ کی جمع بناتے ہیں ویسے ہم اس کی جمع کہیں گے. اب اہل عرب کس وزن پہ جمع بناتے ہیں، اسی کو جاننے کے لیے تو ڈکشنری کی طرف رجوع کرنے کا آپ کو کہا ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کی جو ڈکشنری ہوتی ہے اس کے اہل زبان ہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے. تو لہٰذا ڈکشنری اس کا حل ہے. اس لیے ہم اب یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم ذیل میں جمع مکسر کے چند کثیر الاستعمال اوزان لکھتے ہیں. کثیر الاستعمال کا مطلب ہے جو زیادہ تر استعمال ہونے والے وزن ہیں. ویسے تو جمع مکسر کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے مختلف وزن ہیں، لیکن کچھ وزن یہاں لکھ دیے ہیں کہ اگر ان وزنوں کو انسان یاد کر لے گا تو جمع مکسر کے بارے میں اچھی خاصی اس کو نالج ہو جائے گی. اب سب سے پہلا وزن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ آ گیا افعال. کیا مطلب ہو گیا افعال کا؟ یعنی اس وزن پر جمع مکسر آتی ہے. یہ جو افعال کا وزن ہے اس وزن کے اوپر جمع مکسر آتی ہے. اب اس کی مثال ہے، افعال کی مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں سب سے پہلی مثال دی اولاد، ٹھیک ہے نا. یہ اولاد جو ہے اسی افعال کے وزن پر ہے. آپ اولاد کا وزن نکالیں، افعال بنے گا. اولاد افعال، واو لام دال اس کی اصل ہے ولدن کی جمع ہے. اسی طریقے سے افعال کے وزن پر ہی جمع آ رہی ہے افراسن. یہ جمع کس کی ہے؟ فرسن کی ہے. فرس کا مطلب ہے گھوڑا
اور افراس کا مطلب ہے بہت سارے گھوڑے. اچھا فرس کے دونوں معنی ہوتے ہیں, گھوڑا یا گھوڑی, یہ ایسا لفظ ہے جو ذو معنی ہے, اس کے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کانٹیکسٹ کو دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ میل یوز ہو رہا ہے یا فیمیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فرسن کا معنی گھوڑی گھوڑا دونوں ہوتے ہیں عربی میں, اور اس کی جمع بہرحال ہے افراس. تو افراسن افعال وزن آ گیا. اسی طریقے سے اب یہ کہنا چاہتے ہیں شریفن. چلیں جو بات میں نے آپ کو شروع میں سمجھائی تھی, تو اب آپ بتائیں شریفن کی جمع جب آپ افعال کے وزن پر لے کر آئیں گے تو کیا بننی چاہیے؟ اشراف. اس طرح مجھے جواب چاہیے آپ لوگ کا. شاباش بولتے رہے گا. شریف کی جمع ہو گئی اشراف. شریف کا مطلب ہوتا ہے شرافت والا انسان. ٹھیک ہے نا, اچھا انسان, شرافت والا انسان, بزرگ انسان, نیک انسان, شریف. تو اس کی جمع ہو گئی اشراف. اب ذرا بتائیں مطرن کی جمع افعال کے وزن پہ آئے گی تو کیا ہونی چاہیے؟ امطار. بس اگر یہ آپ کو کرنا آ گیا تو پورا سبق اسی پر ہے. اس طرح وزن دیے ہوئے ہوں گے, مثالیں دی ہوئی ہوں گی, وزن دیے ہوں گے, مثالیں دی ہوئی ہوں گی. اور ان ورڈز میننگ کو جمع مکسر کا سبب بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے ایگزام کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے. اور اس کی ایکسرسائز آپ جب سالو کر سکیں گے جب یہ سارے الفاظ مانا آپ رٹے یاد کر لیں گے. چیزیں سمجھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں, اس کے اندر یاد کرنے کا کام ہے مین. تو مطر مانا بارش, اور بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہوں, جیسے ہم بارشیں اردو میں بھی بارش کی جمع کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گی امطار. صحیح کہا. اچھا وقت کا مانا ٹائم ہوتا ہے, وقت کی جمع اگر افعال کے وزن پہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ اوقات. بالکل صحیح آپ نے کہا, صحیح سمجھے آپ لوگ. اب میں آتا ہوں جمع مکسر کے دوسرے وزن کی طرف. ایک وزن ہم نے پڑھ لیا, وہ ہے افعال. جمع مکسر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ فعول کے وزن پہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی مثالیں عربی زبان عربی ادب میں موجود ہیں. اب فعول کی مثال ہے ملوکن. دیکھ لیں ملوکن فعول, یہی وزن بن رہی ہے. اچھا اب یہ ملوکن کس کی جمع ہے؟ یہ ملکن کی جمع ہے. ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. جب لام کو زیر ہو ملکن تو بادشاہ, اور لام کو زبر ہو ملکن تو فرشتہ. تو ملکن کی جمع ملوکن آ گئی. اب دیکھیں پھر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے ذہن میں سوال آتا ہے یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ملک کی جمع ملوک ہوگی اور ولد کی جمع اولاد ہوگی؟ یہ ڈکشنری بتائے گی. اس کا جواب, اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. لیکن اتنا تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا, اگر آپ کے سامنے ملوکن کا لفظ آ گیا اور آپ اس لفظ کے اندر غور کریں کہ ملوکن کا وزن ہے فعول, تو آپ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ فعول جو وزن ہے یہ جمع مکسر کا ہے, لہذا یہ جمع مکسر ہے. اچھا اب ملکن بادشاہ, بہت سے بادشاہ ہیں تو ملوکن ہو گیا. اب آ جائیں اسدن کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے, سب بول کے بتائیں. اسود. یہ بھی فعول کے وزن پر ہے. اسد مانا شیر, اسود مانا بہت سارے شیر. اسی طرح حقن کی جمع ہے حقوقن, اور حقن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حقن جو تھا وہ 2 قاف تھے. یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ جب تجدید لگا دیتے ہیں تو اس کو ڈبل کاؤنٹ کرتے ہیں. تو حقن کی جمع ہے حقوقن, حق مانا رائٹ, انسان کا حق, تو اس کی جمع حقوق ہو گئی. اب آگے آپ لوگوں کا امتحان ہے, یہ سوال ہے آپ لوگوں سے. کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ بتائیں شاہدن کی جمع فعول کے وزن پہ لانی ہے بیٹا آپ نے. یہ جو شاہد ہے اس کی جمع ڈائریکٹ اس وزن پر لے آئے فعول کے وزن پر. شاباش. شہود. شاہد مانا ایک گواہ, شہود ان کا مانا بہت سارے گواہ. اچھا قلب کی جمع بنائے, کیا آنی چاہیے فعول کے وزن پر؟ قلب مانا دل, قلوب. جندن کی جمع بتائیں. جنود. شاباش. جند کا مطلب ہوتا ہے لشکر, اور جنود کا معنی بہت سارے لشکر, جیسے آرمی کے لشکر ہوتے ہیں, فوج کا لشکر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. اور وجہن کا مطلب ہوتا ہے انسان کا پورا فیس, چہرہ, منہ. جی تو اس کی کیا جمع ہوگی فعول کے وزن پر؟ وجوہن اس کی جمع ہوگی. شاباش, آپ نے بالکل صحیح سمجھا. اب میں اس کے تیسرے وزن کی طرف آ رہا ہوں جمع مکسر کے, اور وہ ہے فعال. جمع مکسر عربی زبان کے اندر فعال کے وزن پہ بھی آتی ہے. اب جب میں بولنے کا کہوں اس وقت مائک جو ہے نا کھولیے گا, ورنہ میوٹ کر لیں. شاباش. اچھا اب یہ دیکھیں آپ, یہ اگلا لفظ آ گیا کلابن. کیا آ گیا؟ کلابن. اب ذرا آپ مجھے بتائیں کلاب جو ہے یہ کلبن کی جمع ہے. کلب کا مطلب ہے عربی میں جو باریک والا کاف ہے, کلب, یہ والا لفظ جو یہاں لکھا ہوا ہے, کلب کا معنی ہے کتا. تو اس کی جمع کیا آ گئی؟ کلابن. فعال, بہت سے کتے, جو جانور ہے, ایک جانور کا نام ہے. اور یہ دیکھتے ہیں یہ جو 2 نقطے والا قاف ہے قلبن, اس کا معنی دل ہوتا ہے. تو یہ بھی لکھنے میں احتیاط کرنی ہے. اور اس قلب کی جمع جو ہے فعول قلوب کے وزن پر ہے, اور قلب باریک کاف کے ساتھ اس کی جمع کلاب ہے, کتے, کلابن. اسی طریقے سے یہ لفظ ہے ثوبن. کیا ہے؟ ثوبن. تو اس کی جمع جو بننی چاہیے تھی قاعدے کے مطابق وہ بننی چاہیے تھی ثوابن. دیکھیں یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ دراصل ثواب ہے, اور ثوابن جو ہے یہ وزن ہے فعالن کا. آپ دیکھ لیں وزن میچ کر رہا ہے, فعالن کے وزن پر ہے ثوابن, کیونکہ واو ہے یہاں. لیکن آپ نے اوزان کلمات میں پڑھا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو حرف اصلی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے عربی میں کہ جو دوسرے لفظ سے بدل جاتا ہے. تو یہاں پر جو واو ہے نا, واو کو اہل عرب نے یا سے بدل دیا ہے. اور ثوب کی جمع جب ہوتی ہے تو اصل میں تھی ثواب, لیکن اہل عرب بولنے میں کیا بولتے ہیں؟
सियाबुन, तो यही बात लिखी हुई है सियाब और लिखा हुआ दरअसल ये सिवाब था, तो वाव यहाँ पर या से बदल गई, ठीक है ना। तो सौबुन की जमा आ गई सियाब। इसके कवाइद के क्यों बदली, कैसे बदलती है, क्या होता है, ये आप आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखें, सौब की जमा जो है अरबी में आती है सियाबुन, और सियाब का अगर वजन में पूछूं तो वो बनेगा फिआलुन। इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो सौब माना कपड़ा और सिवाब का माना कपड़े। अच्छा, ये वही लफ्ज है सौब कि जिसको अहले अरब जब बोलने के अंदर ऐसा लग रहा होता है कि वो तेज बोलने हैं, तो वो बोलते हैं तोप तोप तोप। तो बहुत से लोगों ने वो जो जुब्बा वगैरह होता है उसको तोप कहना शुरू कर दिया कि जी उसको वो तोप कहते हैं। वो तोप नहीं कह रहे होते, वो सऊब कह रहे होते हैं, लेकिन सा की आवाज ता की तरह लग रही होती है, तो लोगों ने उसको तोप बना दिया। तो ये वही लफ्ज है सऊब। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, रुमहुन। रुमहुन का मतलब होता है नेजा, जो एक लंबी सी लोहे की एक राड होती है, ठीक है ना, डंडी होती है और आगे जो ना तीर लगा हुआ होता है, नेजा जो जंगों में इस्तेमाल होता था। तो रुमहुन की जमा अगर फिआल के वजन पर होगी तो क्या होनी चाहिए, अब आप बताइए सब। रिमाहुन। क्या आनी चाहिए, रिमाहुन। ये जमे याद रखिएगा, आगे जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें जमा लगानी पड़ेगी। तो जिसने ये सबक कच्चा पक्का याद किया होगा वो फंस जाएगा, इसी तरह इम्तिहान में भी फंस जाएगा वो स्टूडेंट जिसने इनको याद नहीं किया होगा। रिमाहुन। अच्छा, रजुलुन की जमा बताइए क्या है, रिजालुन फिआलुन के वजन पर। कबीर की जमा बताएं क्या आनी चाहिए, इसी वजन फिआल पर, किबारुन। सगीर की जमा सिगारुन, सिगारुन। शाबाश। बलदुन की जमा बिलादुन, सही है। अब जो है इसी तरीके से जमा मुकस्सर के जो औज़ान हैं उसमें अगला वजन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है फुउलुन। ये चौथा वजन आ गया फुउलुन। अब इस वजन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, और इस वजन की मिसालें देखते हैं और उसको फिर हम याद कर लेंगे। आपको मैंने पहले बता दिया, इसका ये तरीक़ेकार है कि आपने जो भी वजन आए, जो लफ्ज़ है उसको याद कर लेना है। चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फुउलुन के वजन पर भी जमा मुकस्सर आती है। इसकी मिसाल क्या है, सब बोल के बताएं क्या लिखी हुई है। कुतुबुन फुउलुन, एक ही वजन बन रहा है, ये किताब की जमा है। इसी तरह मदीनतुन का मतलब होता है शहर, ठीक है ना, शहर को कहते हैं मदीना। इसकी जमा क्या आ रही है, देखें आप, मुदुनुन। और मुदुनुन के वजन को आप देखें, टैली करें तो ये फुउलुन है, फुउलुन के वजन पर आ गई। मदीना माना है शहर, मुदुन माना बहुत से शहर। अच्छा, इसी तरह सफीनतुन की जमा आप बताएं, अगर इसको आपको मैं कहूं रेफर करें यहाँ पर फुउलुन के वजन पर, तो क्या आएगी, सफीनतुन। सफीना माना होता है पानी का जहाज, कश्ती, ठीक है ना, तो ये हो गया सुफुनुन। और सहीफतुन की जमा छोटी किताब को कहते हैं सुहुफुन। शाबाश, सुहुफुन हो जाएगा। अच्छा, अब आप बताएं तरीक़तुन की जमा क्या होगी। तरीक़तुन की जमा फुउलुन के वजन पर रसूलुन की जमा क्या होगी, रसूल, अल्लाह के जो रसूल, रसूलुन। अच्छा, अब एक बात और याद रखें, सहीफतुन के तर्जुमे में आपने, अब माइक म्यूट कर दें, शाबाश, माइक म्यूट कर दें सब, हाँ शाबाश। अब देखें, सहीफतुन की जमा आपने कही सुहुफुन, सुहुफुन कही ना आपने, तो सहीफा का माना छोटी किताब भी होता है, और सहीफा का माना आजकल मॉडर्न अरबिक में इसका माना न्यूज़पेपर भी होता है, तो ये भी लिख लें, सहीफा माना अखबार भी होता है। ये बात आपको याद रख लेनी है कि इसके दोनों माना। अब इसके बाद अगला वजन मैं आपको बता रहा हूँ वो है अफ़उलुन। अफ़उलुन जो है इसकी मिसालें अब आप देख लें, अफ़उलुन अशहुरुन, और ये किसकी जमा है, शहरुन की जमा है। और शहर का मतलब अरबी ज़बान में होता है महीना, महीने को अरबी में शहर कहते हैं। हम शहर कहते हैं सिटी को, जबकि अरबी में सिटी को क्या कहते हैं, मदीना, और उसकी जमा होती है मुदुन। तो शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, ठीक है ना। तो शहर माना महीना और इसकी जमा हो गई अशहुर, और अशहुर जो है अफ़उल के वजन पर है। अब यहाँ पर देखें लफ्ज़ आया हुआ है रिजल। पहले तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, अभी अभी आपने ऊपर एक लफ्ज़ पढ़ा था, और आप में से कौन बताएगा कि वो लफ्ज़ क्या था। हाँ भाई, वो लफ्ज़ था रिजलुन की तरह था, लेकिन वो था रजुलुन था। तो रजुलुन का क्या मतलब होता है, ये बताएं। मर्द। रजुलुन मर्द। और रिजलुन का क्या मतलब होता है, टांग। टांग को कहते हैं, पैर को कहते हैं इंसान का, इंसान का पैर, उसका पांव, उसकी टांग, इसको कहते हैं रिजल। तो अब आप ये ध्यान में रखें, जब रिजल जो टांग है इसकी जमा अफ़उलुन के वजन पर आती है, और वो आती है अर्जुल। इसका मतलब होता है बहुत सारी टांगें। असल में लास्ट में कल क्लास पढ़ा रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने जो है वो रजुल की जमा का अर्जुल होनी चाहिए। तो ये फर्क ध्यान में रखिएगा, लफ्ज़ एक ही है। रजुल की जमा अगर अर्जुल किसी ने बना दी, वो मर्द समझ रहा था और अर्जुल कह रहा था, तो वो टांगे बोल रहा है।
رجل کی جمع بنانی ہے تو وہ فعال کے وزن پر ہے، وہ ہے رجال، اور رجل جو پیر ہے اس کی جمع بنانی ہے تو ارجل آئے گی، افعلن کے وزن پر آئے گی. تو وزن کے چینج ہونے سے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو بس یہ چیز اسی طرح سیکھ کے آتی ہے، ڈکشنری پڑھ کے آتی ہے. تو رجل کی جمع ارجل ہو گئی، پیر اور مطلب ٹانگ یا ٹانگیں. اچھا اسی طریقے سے نہر کی جمع اور بحر کی جمع، نفس کی جمع، عین کی جمع بناتے جائیں. نہر کی جمع کیا ہونی چاہیے اس قاعدے کے مطابق؟ افعلن کے وزن پر انہرن. شاباش، انہرن. اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں، شاباش بولتے جائیں. بحر کی جمع ابہرن. ابہرن. نفس کی جمع انفسن. عین کی جمع اعین. عین کا معنی آنکھ، اور ہاں اعین یعنی آنکھیں. اچھا نفس کا معنی کیا ہے؟ جان. انسان کی جو جان ہوتی ہے، ہیومن باڈی یا کوئی بھی باڈی ہو، کوئی بھی جس کے اندر جان ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں، جان. ٹھیک ہے نا؟ تو جانیں. اچھا بحر معنی سمندر، تو بہت سارے سمندر. نہر معنی ندی، تو انہر نہریں. اس طریقے سے ہوتا ہے. شاباش، آپ لوگ صحیح جا رہے ہیں، دیکھا آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں اگر صرف حافظہ جس انسان کا اچھا ہو تو سب سے آسان یہ سبق ہے، اور عربی زبان کی اتنی نالج آپ کو ملے گی اس سے کہ آپ کو بہت زیادہ جو اس سے وہ فائدہ ہوگا. اچھا اب جو اسٹوڈنٹس جو ہے جنہوں نے مائک کو انمیوٹ کیا ہوا میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے اس کو ہم پڑھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. شاباش. اچھا بھائی، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے اس کو کہا فعلاء، ایک اور جمع مکسر کا وزن آ گیا اور وہ ہے فعلاء. یہ ہے فعلاء. اب یہاں سے آپ ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں اس سے پہلے والے جتنے بھی وزن تھے اگر آپ غور کریں گے تو ان وزنوں کے اوپر دو پیش آ رہی تھی. افعل، اعین، فعال، رجال. ٹھیک ہے نا؟ اولاد، سب پر تنوین آ رہی تھی اینڈ میں. یہاں پر آتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعلاء نہیں ہے بلکہ فعلاء ہے. تو جن لفظوں کے اینڈ میں ایک پیش آ رہی ہوگی، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فعلاء پر ایک پیش ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وزن غیر منصرف کہلائیں گے. یہ وزن کیا کہلائیں گے؟ غیر منصرف کہلائیں گے. اور غیر منصرف کا پہلے میں لکھ دوں یہ لفظ کیا ہے، غیر منصرف. دیکھیں یہ لفظ میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیا. ایسے وزن عربی میں غیر منصرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا ان کو غیر منصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ غیر منصرف کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتے جمع کے اندر خالی. ٹھیک ہے نا؟ اور زیر بھی نہیں آتی. تو ایسا اسم کہ جس کے آخر میں زیر نہ آئے اور تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہ آئے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش بھلے آ جائے تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ آگے والا وزن دیکھیں، یہاں پہ بھی افعلاء ہے. تو کچھ وزن جمع مکسر کے ایسے ہیں کہ جب بھی وہ وزن آئے گا تو آپ نے تنوین نہیں دینی اس میں. جمع کے وزن میں واحد میں بھلے تنوین آ جائے. مثال دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ وزن ہے فعلاء. فعلاء غیر منصرف وزن ہے، تو اس کی مثال جب انہوں نے بنائی کیا بنائی؟ وزراء. یہاں دیکھ لیں حمزہ کو دو پیش نہیں دی بلکہ ایک پیش دی. بس یہ عربی کا قاعدہ ہے. تو یہ وزن خاص ہے، جب بھی کوئی اسم اس وزن پر آئے گا فعلاء کے تو اس کو تنوین نہیں دینی. یہ بھی کتنی بڑی نالجیبل بات ہے کہ اس وزن پر کوئی بھی اسم آ جائے، ابھی تو وزراء لکھا ہے نا، کوئی بھی آ جائے اس کو تنوین نہیں دینی. ابھی آپ دیکھ لیں گے اس کی مثالیں. وزراء جو ہے یہ وزیر کی جمع ہے، وزیرن. دیکھیں واحد کے اندر تنوین ہے، جمع کے اندر تنوین نہیں آئے گی. وزراء، وزیر معنی منسٹر، وزیر بادشاہ کا وزیر، اور جمع ہے وزراء. اسی طرح امراء، تو یہ کس کی جمع ہے؟ امیر کی جمع. یہاں تنوین آ رہی ہے. امیر کا مطلب ہوتا ہے حاکم یا شہزادہ. امراء یعنی بہت سارے حاکم، والی. اچھا اسی طرح شاعرن کی جمع ہے، تو اگر اس کو ہم فعلاء کے وزن پر لے کے جائیں گے تو وہ، اب دیکھیں شاعرن کو تو ہم نے دو پیش دی ہے، لیکن جب اس کو اس وزن پہ لے کے جائیں گے تو ہم کہیں گے شعراء. یہ وزن بن جائے گا فعلاء، شعراء. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب یہ بن گیا شعراء تو ایک پیش دیں گے جمع میں. اسی طرح عالمون ہے، اس کی جمع ہوگی فعلاء کے وزن پر، وہ ہوگی علماء، بہت سارے عالم. اسی طرح سفیہن ہے، سفیہ کا مطلب انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا کمینہ یا جاہل، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں اس کا معنی آپ لکھ لیں بے وقوف یا احمق کو عربی میں سفیہ کہتے ہیں. آسان میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا. سفیہ کا مطلب ہوتا ہے احمق انسان، بے وقوف انسان، موٹی عقل والا انسان جس کے اندر سمجھداری نہ ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں سفیہ. اچھا اب سفیہن کی جمع آئے گی سفہاء، فعلاء. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا جو دوسرا پارہ ہے اس کا نام آپ یاد کریں. وہ اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ یعنی نام سے مراد یہ کہ اس کے شروع میں کیا آیت آتی ہے؟
سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف اور احمق لوگ، یہ اس کا مطلب ہے دوسرے پارے کا. سفہاء قرآن کے اندر بھی دیکھیں یہ جمع بھی ہے، یہ سفیہ کی جمع ہے سفہاء. اسی طریقے سے امین کی جمع ہے تو وہ کیا ہو جائے گی امناء. وکیل کی جمع ہے وہ ہو جائے گی وکلاء. وہ وکیل کا معنی جس کی طرف کوئی کام سونپا جائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایجنٹ. آپ نے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے ذمہ داری دی، بھائی میری طرف سے آپ یہ جا کر جو ہے نا وہ فریج خرید لیں یا میرا فلاں فلاں کام کر دیں. تو یہ جو لائر ہوتا ہے اس کو بھی اردو کے اندر وکیل اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذمہ داری سونپی ہوتی ہے کہ ہمارا کیس لڑے. عربی میں اس کو کہتے ہیں محامی، ٹھیک ہے نا، محامی کہا جاتا ہے. اچھا اب جو ہے وہ اسیر، اسیر کا معنی ہے قیدی، اس کی جمع ہوگی اسراء. اگر فعلاء کے وزن پر ہم لے کے جائیں گے تو یہ بن جائے گی اسراء. تو یہ جمع مکسر کے جو وزن ہے، یہ والا جو وزن ہے یہ غیر منصرف ہے، یعنی اس کے اینڈ میں تنوین نہیں آئے گی. اسی طرح اگلا وزن ہے جمع مکسر کا، وہ بھی غیر منصرف وزن ہے، اور وہ کیا ہے افعلاء. جس بھی وزن کے اینڈ میں انہوں نے تنوین نہیں دی سمجھ جائیں وہ غیر منصرف وزن ہے. افعلاء کے وزن پر جمع مکسر آتی ہے. اب اس کے بارے میں ایک معلوماتی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وزن عموماً ذوی العقول کی صفتوں کے لیے ہے. یہ بھی ایک معلوماتی بات دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ افعلاء کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ لے لیں، افعلاء کی مثال انہوں نے دی ہے اصدقاء، اور اصدقاء جو ہے یہ صدیقن کی جمع ہے، اور صدیق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. تو اصدقاء کا مطلب ہو گیا بہت سارے فرینڈز، بہت سارے دوست. تو افعلاء کے وزن پر جب بھی کوئی اسم آئے گا، جیسے کہ یہ اصدقاء آیا ہوا ہے، یا بھی آپ اس کا پریکٹیکل بھی کرنے چلیں، یہ لفظ آیا نا اصدقاء، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وزن پر آنے والا لفظ جو ہوگا وہ عموماً کا مطلب ہوتا ہے نارملی عام طور پر ذوی العقول کی صفتوں کے لیے ہوگا. ذوی العقول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاقل. ذوی العقول کا مطلب ہوتا ہے عقل والے، ٹھیک ہے نا. عاقل کو کہتے ہیں ذوی العقول. ذوی مطلب ہوتا ہے والے، عقل والوں کی صفت کے لیے ہوتا ہے. اور عاقل جو ہے وہ تین مخلوقات ہیں، نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات، اور نمبر 3 فرشتے. تو ایک نالجبل بات انہوں نے بتائی کہ افعلاء کے وزن پر جو بھی اسم آتا ہے تو عام طور پر وہ اسم جو ہے نا عاقل ہوگا، یا تو انسانوں کی صفت ہوگی، یا پھر جنات کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اس کی صفت کے لیے آئے گا، یا پھر فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اس کی صفت کے لیے آئے گا. تو یہ بات اس وزن کے اندر خاص ہے. اس وزن پر جو بھی اسم آئے گا اس کی یہ کیفیت ہوگی. اب یہ مثال ہے اصدقاء. اصدقاء کا مطلب ہے دوست، تو مطلب انسان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا انسان کی صفت کے لیے دوست ہونا ایک صفت ہے انسان کی، تو یہ ذوی العقول کی صفت کے لیے. اور ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ افعلاء جو جمع مکسر کا وزن ہے تو اس کی واحد جو ہوگی نا وہ فعیل کے وزن پر ہوگی. کس وزن پر ہوگی؟ فعیل کے. یہی بات لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ وزن ذوی العقول کی صفتوں کے لیے جو کہ فعیل کے وزن پر آتی ہے. تو اب ہم اس کو پریکٹیکل کر لیتے ہیں. دیکھیں افعلاء کی مثال ہے اصدقاء. اچھا بھائی اس کی سنگولر جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہونی چاہیے، تو آپ دیکھ لیں اس کی سنگولر ہے صدیقن، اور صدیقن کا وزن نکالیں تو وہ فعیل ہی بنے گا. تو ایک معلوماتی بات بتائی ہے کہ افعلاء کے وزن پر جو لفظ آتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ عقل مند چیزوں مخلوقات میں سے ہوگا. نمبر 2 اس کی سنگولر جو ہوگی وہ فعیل کے وزن پر ہوگی. تو یہ دونوں بات ثابت ہو رہی ہے. یہاں پر اصدقاء کی جو صفت جو واحد ہے وہ صدیقن ہے، اور صدیق کا وزن ہے فعیل. اور صدیق دوست ہونا، دوستی کی جو بات ہو رہی ہے وہ عام طور پر انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ھذا صدیق، ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. اب اس کے علاوہ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مثال دیکھتے ہیں. دیکھیں افعلاء کے وزن کی مثال ہے انبیاء. تو انبیاء بھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انبیاء کی واحد دیکھیں تو وہ نبیٌ ہے، اور وہی فعیل کا وزن بن رہا. اسی طریقے سے آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ ہے احباء. اس احباء کے لفظ میں بھی چینجنگ ہے. اس احباء کی جو اصل تھی نا وہ تھی احبباء. یہاں دیکھیے، اور اب آپ اس کو میچ کریں، احبباء افعلاء، احبباء افعلاء. تو افعلاء کے وزن پر جو لفظ ہے وہ ہے احبباء، لیکن کیونکہ بے اور بے ایک ساتھ جمع ہو گئے تو اس کو تجدید دے کر ملا کر اس کیفیت میں لے آئے، اور پھر یہ لفظ بن گیا احباء. ورنہ احباء اصل میں کیا احبباء، تو وہی افعلاء کا وزن آ گیا. اور احبباء کس کی جمع ہے؟ حبیب کی جمع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ احبباء ہوتا ہے یا احباء؟ تو استعمال یہ والا لفظ ہوتا ہے. دیکھیں اس کو میں یہ 2 سائن بنا رہا ہوں اور یہ 3 آگے احباء استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بولے کہ بھائی احباء جو وزن ہے اس کا وزن تو افعلاء نہیں ہے، تو ہم کہیں گے احباء اصل میں احبباء کے وزن پر ہے. تو وہ تو وزن ہے نا، وہ تو ہم نے تجدید لگا کر کے، عربی کا قاعدہ ہے کہ 2 لفظ ایک جیسے آ جائیں ان کو تجدید دے کے ملا دیتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو احباء بنا دیا. اچھا اب اس کے بعد جو ہے حبیب کا معنی ہوتا ہے دوست یا پیارا، ٹھیک ہے نا، دوست کو کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ انسان کے جو اچھا ہو، پسندیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں حبیب. جیسے عرب اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کیف الحال یا حبیب، دوست کیسے ہیں آپ.
کبھی کہتے ہیں کیف الحال یا صدیق، صدیق بھی بولتے ہیں، حبیب بھی بولتے ہیں، تو دونوں کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اچھا اب اسی طریقے سے افعلاؤ کے وزن کی اور مثالیں اب آپ نے بنانی ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے قریب۔ تو اب میں آپ کے مائک کو میں میوٹ مطلب اس کا آپشن دے رہا ہوں کہ میوٹ کر سکتے ہیں اب آپ لوگ، تو جو اسٹوڈنٹ بول پائیں تو وہ بولیں، اور پھر باقی اسٹوڈنٹ مائک کو میوٹ رکھیے گا کیونکہ پھر شور کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ شاباش، چلیں اب مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو قریبن ہے اس کو افعلاؤ کے وزن پر جمع بنائیں، بتائیے کیا بنے گی؟ اقرباؤ، اور پیش نہیں دینا ہے بیٹا، اقرباؤن نہیں بولنا ہے۔ شاباش، صحیح جا رہے ہیں۔ اگلا پڑھیں غنیون، جن کے یہاں پر شور ہو رہا ہے تو وہ بند کر لیں مائک کو۔ اغنیاؤ، غنی کا معنی تونگر یا بے پرواہ، تونگر کا مطلب ہوتا ہے امیر آدمی، مالدار آدمی، تو تونگر کا معنی مالدار ہے، لکھ لیں آپ، رچ پرسن کو کہتے ہیں غنی، تو اس کی جمع اغنیاؤ ہوگا۔ آگے چلیں، اب کیا ہے؟ ولیون، ولی کا معنی سرپرست یا دوست، تو اس کی جمع بنائیں افعلاؤ کے وزن پر اولیاء۔ شاباش شاباش، بالکل آپ لوگ صحیح جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہی آپ نے جواب دینا ہے۔ جب بھی میں آپ کو بولوں، آپ کو اجازت دوں، تو پھر آپ نے اس طرح جواب دینا ہے۔ فعلان کا جو وزن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے جو جمع مکسر جن جن وزنوں پر آتی ہے ان میں سے ایک وزن فعلان بھی ہے۔ اب فعلان کی مثال ہے فرسان۔ فرسان جو ہے یہ جمع ہے، یہ سارا کے سارا ٹاپک ہمارا جمع کا ہی چل رہا ہے، تو فرسان کس کی جمع ہے؟ یہ فارسون کی جمع ہے۔ اچھا بھائی، اب فارسون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گھوڑ سوار، یعنی وہ آدمی جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فارس، اور اس فارس کی جمع ہے فرسان، یعنی بہت سارے گھوڑ سوار۔ تو فعلان کے وزن پر وزن نکالنے کا طریقہ ہم نے کیونکہ پہلے پڑھ لیا ہے، لہذا میں اسی کی بنیاد پہ مزید آگے بڑھتا ہوں کہ فعلان کے وزن پر بھی جمع مکسر آتی ہے۔ جیسے فرسان ہے، اس کا مطلب بہت سارے گھوڑ سوار ہیں، اور فرسان کس کی جمع ہے؟ فارس کی جمع ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ جمع مکسر میں ہمیں وزن نکالنے کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے، اور بس یہ ہمیں یاد کر لینے الفاظ مانے، تو اس سے ہماری ریکیپ بڑھے گی، ذخیرہ الفاظ بڑھے گا، اور اس سے ہم عربی کے اندر کافی حد تک جمع مکسر کو سمجھ لیں گے۔ کیونکہ پہلے سبقوں میں ہم نے جو پڑھا تھا وہاں جمع مکسر کے بنانے کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کافی حد تک جمع مکسر کو سمجھنے کی ہمیں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فعلان ہی کے وزن پر ہے بلدان، اور یہ جمع ہے بلدن کی، ٹھیک ہے نا، بلد کا معنی شہر یا ملک ہوتا ہے، اور اس کی جمع مکسر ہے بلدان، یہ جمع ہے۔ اور بلدان کا جو وزن ہے وہ یہ یہاں پر انہوں نے یہ شروع میں لکھا ہوا فعلان، یہ فعلان ہے، بلدان کا وزن جو ہے وہ فعلان ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا بہت سے شہر یا بہت سے ملک۔ اسی طرح قطبان، یہ قطیب کی جمع ہے، اور قطیب کا معنی ہے عربی میں شاخ یا پھر لاٹھی یا عصا۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ہم غور کرتے ہیں کہ قطیب کا معنی درخت کی شاخ ہو گئی، کوئی بھی عصا ہو گیا، لاٹھی ہو گئی، تو اس کی جمع ہو گئی قطبان، اور قطبان کا جو وزن ہے وہ ہے فعلان، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ڈکشنری کو جب ہم کھولتے ہیں تو ڈکشنری یہ سارے وزن بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی قطیب کی جمع عربی میں قطبان آتی ہے، فارس کی جمع فرسان آتی ہے، بلد کی جمع بلدان آتی ہے، لیکن جو یاد کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ فعلان کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا، جیسے فعلان کے وزن پر آ رہا ہے تو وہ عام طور پر جمع مکسر ہوگا، تو یہ بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے۔ اب یہ تو کچھ مثالیں انہوں نے دی، اس کو ہمیں ایسے ہی یاد کر لینا ہے کہ بھئی جمع مکسر جو ہے وہ فعلان کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے فرسان فارس کی جمع۔ اب اگر آپ یہ سوال کریں گے، تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ پہلے سوال ہوا تھا کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فارس کی جمع کیا آتی ہے، تو یہ ڈکشنری بتائے گی۔ ڈکشنری میں جب ہم جائیں گے تو ڈکشنری بتائے گی کہ فارس کی کیا کیا جمع آتی ہیں، تو ان میں سے ایک جمع جو ہے وہ فرسان ہے، جو کہ فعلان کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈکشنری ان تمام چیزوں کا جواب دیتی ہے جمع مکسر کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ سماعی ہے، ہمیں ڈکشنری سے دوستی کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اتنا ضرور آپ کو جان لینا چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم کوئی عربک ٹیکسٹ پڑھ دیں اور اس میں مثال کے طور پر یہ لفظ آ گیا بلدان، ٹھیک ہے نا، یہ بلدان کا لفظ آ گیا، تو بلدان کا جب لفظ آیا تو ہمیں فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے، کلک کرنا چاہیے ہمیں کہ بلدان کا وزن ہے فعلان، اور فعلان جو وزن ہے نا یہ جمع مکسر کا ہے، لہذا وزن کو دیکھ کر کے ہمیں اتنا ضرور سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جمع مکسر ہے۔ یہ ہے مین پوائنٹ یہاں پر۔ اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ تو وزن ہو گیا، اس کی چند مثالیں ہو گئی، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن کی وزن جن کی جمع فعلان کے وزن پر آ سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ جو وزن ہے وہ ہے فعاللو۔ فعاللو کی مثال کیا ہے کہ فعاللو کے وزن پر کیا ہے، جیسے انہوں نے لکھا
अनासिरु, अनासिरु का जब हम वजन निकालते हैं तो वो बनता है फ़ालिलु, और ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब अनासिरु किसकी जमा है? ये उनसुरुन की जमा है, और उनसुर का मतलब होता है अरबी जबान में कोई भी चीज या एलिमेंट, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में कोई भी जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि भाई इस चीज का क्या उनसर है, ठीक है ना, इसके अज्जा, इसकी असल क्या है। इसी तरह हम कहते हैं कि कुछ शर पसंद अनासिर ने ये कार्रवाई की है, कह रहे होते हैं ना, खबरों में आता है। तो अनासिर यही तो है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज अनासिर वो यही है, वो ऐन से लिखा जाता है, शर पसंद अनासिर। तो अनासिर का माना चीज, अशखास, लोग, ये सब होता है तर्जुमा। तो उनसुर का माना कोई भी चीज या कोई भी जो है वो लोग, अशखास, चाहे बेजान चीज हो, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अनासिर उनसुर की जमा हो गई। उनसुर का माना उनसुर ही लिखा है क्योंकि उर्दू में भी यही आता है, ठीक है ना, मतलब ये चीज या लोग या शख्स, तो अनासिर हो गया। अब इसी तरीके से एक और लफ्ज है अनासिर का वजन, जब आप देखेंगे तो वो फ़ालिलु बनेगा। इसी तरह इसकी एक और मिसाल है, फ़ालिलु के वजन पर जो जमा मुकस्सर आती है वो है ज़लाज़िलु। अब ज़लाज़िलु किसकी जमा है? ज़लज़लतुन की जमा है। ज़लज़ला का माना वही है कि जब जमीन हिलने लगती है, जो हम जिसको जानते हैं उर्दू में भी ज़लज़ला कहते हैं, तो और इसको अरबी में ज़िलज़ाल भी कहते हैं। ज्यादातर अरब इसको ज़लज़ला की जगह ज़िलज़ाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जा ज़िलज़ाल, ज़लज़ला आ गया, या हदसा ज़िलज़ाल, ज़लज़ला रूनुमा हुआ हो, ज़लज़ला आ गया, इसके लिए होता है। अच्छा, अब ज़लज़लतुन की जमा आती है ज़लाज़िलु, ज़लाज़िल। अब ज़लाज़िल का जब वज़न देखेंगे तो वो बनेगा फ़ालिल। इसी तरह अब आगे इन्होंने कहा है कौकबुन, कौकबुन का माना इन्होंने लिखा है सितारा। अब मैं आप में से कोई एक स्टूडेंट बताएं कि कौकब की जमा अगर हम फ़ालिलु के वजन पर लेके जाएंगे तो वो क्या बनेगी? फ़ालिलु के वजन पर कौकब की जमा, इस लफ्ज़ से मैं मुतालिक बात कर रहा हूँ, कौकब, इसकी जमा को फ़ालिलु के वजन पर ले जाएं। हाँ जी बताइए। हाँ, कवाकिबु बनेगी। अच्छा, एक बात भी नोट करिएगा कि यहाँ पर फ़ालिलु जो वजन है ना, इसके पर दो पेश नहीं दिए हुए। इससे पहले वाला जो फ़ुलानुन था उसमें दो पेश थे, यानी इस जमा की वजन पर तनवीन आती ही नहीं है, ये भी याद करने वाली बात है। फ़ालिलु ऐसा वजन है कि इसको कभी भी अरबी में फ़ालिलुन नहीं कह सकते। लिहाजा जब आप मिसाल बनाएं तो आपने मिसाल सही बनाई और आपने कहा कवा की, आपने कहना है एक कवाकिबू, मैं जरा ये लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने कहना है कवाकिबू, सही कहा, शाबाश। और देखें एक पेश लगाना है, कवाकिबुन हम नहीं कह सकते, जब भी इन्होंने जानबूझकर एक पेश लिख के बताया आपको। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने, ये देखें मैं ये एक दायरा सर्कल बना रहा हूँ, या ये फ़ालिलु के पर एक पेश लगाया हुआ है एंड में। तो जिन जमों के वजनों के एंड में इन्होंने एक पेश दिया है, इसका मतलब उनको तनवीन नहीं आएगी, और जहां पर तनवीन दी हुई है तो वहां लगाएंगे। तो कवाकिबू, इसका मतलब हो गया बहुत सारे सैयारे, बहुत सारे सितारे। अच्छा, अब इसी तरह लफ्ज है जौहरुन। अब एक और कोई स्टूडेंट आप में से बता सकते हैं कि जौहरुन के लफ्ज को जब हम फ़ालिलु के वजन पर लेके जाएंगे तो जमा क्या बनेगी? जी, किसने कहा ये? कौन बोल रहे हैं? जवाहिर, अपने अनीस, अनीस की आवाज लग रही है, अनीस है, शाबाश, सही बताया अनीस आपने, जवाहिरु बनेगी। और जौहर का मतलब होता है कीमती पत्थर, तो जवाहिर का माना होता है बहुत सारे कीमती पत्थर, जिसमें हीरे मोती वगैरह सब आ जाते हैं, तो जवाहिरु बनेगी। बिल्कुल आपने सही समझा। अब आगे क्या कह रहे हैं देखें, यहाँ पर इन्होंने एक लिखी है, यही बात लिखी हुई कि इसी तरह कौकब और जौहर, कीमती पत्थर या फिर सितारा वगैरह की जमा आती है। तो जमा क्या आती है वो लिख भी दिया हमने, कवाकिब आती है कौकब की, और जौहर की आती है जवाहिर। अब तंबी में एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं, यहाँ पे ये कहते हैं कि इस्म खुमासी की जमा भी इसी वजन पर आती है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, खुमासी क्या होता है, कौन बताएगा? ये हमने पढ़ा हुआ है। खुमासी किसको कहते हैं? सिर्फ 5 हर्फ हो या हर्फ कैसे हो? हर्फ असली भी होता है, हर्फ जायद भी होते हैं, तो 5 क्या हो? जायद नहीं, असली, असली हो, जिसके अंदर 5 हुरूफ असलिया हो। और हर्फ असली और जायद का जो फर्क था वो हमने पिछले औज़ान कलिमात के सबक में समझा हुआ है। तो इसमें खुमासी की जमा खा को पेश आएगी, इसमें खुमासी की जमा भी इसी वजन पर आती है। किस वजन पर आती है भाई? यानी फ़ालिलु के वजन पर आती है, फ़ालिलु, लेकिन आखिर का हर्फ हज़फ करना पड़ता है। क्या मतलब है? बहुत आसान बात है, इसको आप परेशान नहीं होगा अल्फाज से। देखें ये लफ्ज है सफर जल, इसमें कितने हर्फ हैं? सीन, फे, रे, जीम, लाम। अच्छा, अब ये हम आपको बता रहे हैं कि डिक्शनरी में आप जहां पे भी चले जाएं, सफर जल का जो लफ्ज है ना, इसके अंदर कोई भी हर्फ आमतौर पर गिरता नहीं है। आम हालात में शाद व नादिर गिरता है, ठीक है ना, हरफे असली कभी कभी गिर जाता है। उसी की मिसाल यहाँ पर आ गई। आपने पिछले सबक में पढ़ा था कि हरफे असली शाद व नादिर गिरता है।
تو اس کی ایک مثال یہ آ گئی کہ سفرجل کی جب خماسی اسم کی جس کے اندر 5 حرف اصلی ہوتے ہیں جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے تو پھر اس کا یہ جو 5واں حرف ہے جو کہ یہاں لام ہے یہ گر جاتا ہے. اب آپ دیکھیں سفرجلون کے اندر 5 لفظ ہیں اور فعاللو کے اندر کتنے؟ فا عین لام اور لام، یہ الف تو زائد ہے نا، ٹھیک ہے نا، لام اور لام یہ اصلی ہیں تو 4 حرف ہیں. تو سفرجل کی جب جمع بنتی ہے تو لام کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو فعاللو کے وزن پر لے کر آتے ہیں تو وہ بنتی ہے سفارجو. سفرجلون کی جمع کیا بنتی ہے؟ سفارجو. تو اس کے اندر لام کلمہ جو کہ حروف اصلیہ میں سے ہے، یہی بات آگے لکھی ہوئی ہے، اس میں لام حذف ہے. لام حذف ہے کا مطلب ہے لام گر گیا، اس کے اندر لام کلمہ گر چکا ہے جبکہ یہ حرف اصلی ہے. تو یہ وہ والے قاعدے کی مثال آپ کے سامنے آ گئی سفارج کہ جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ حرف اصلی شاذ و نادر کبھی کبھار گر جاتا ہے، تو یہ اس کی بھی مثال آ گئی. تو خماسی الفاظ کی جمع مکسر جب آتی ہے تو اس میں لام گرا اور یہ 4 حروف اصلی ہے، اس کے پھر باقی بچتے ہیں. اچھا سفرجل کا مطلب کیا ہے؟ سفرجل کا مطلب ہوتا ہے بہی. ایک پھل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ناشپاتی کی طرح کا یا امرود کی طرح کا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں بہی. اور یہ حکیم اطباء وغیرہ بڑا استعمال کرتے ہیں، اس کے بڑے فائدے، انسان کھاتا ہے اس کے صحت کے بڑے فوائد ہیں، اس کو کہتے ہیں بہی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں سفرجل. اب سفرجل کی جمع آ گئی سفارج، یعنی بہت سارے بہی، یہ پھل کا نام ہے اس کا، تو اس کو بہی کہا جاتا ہے اردو میں یا فارسی میں. اب یہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ فعاللو کا جو وزن ہے اس میں تنوین نہیں آتی، اور ایسے الفاظ جس کو تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتی عربی میں، اس کا ایک نام ہم نے پڑھا تھا. کون بتائے گا کیا پڑھا تھا؟ ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ہاں بھائی، ایسے الفاظ جو تنوین اور زیر کو قبول نہیں کرتے، ایسے الفاظ جو تنوین یا زیر کو قبول نہیں کرتے، انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یاد کریں. غیر منصرف کہتے ہیں. صحیح کہا آپ نے، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا. اس کے لیے عربی کی ٹرم غیر پڑھی تھی ہم منصرف. نے غیر منصرف. صحیح کہا تھا. غیر منصرف کا مطلب وہی ہے جس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہو اور زیر بھی نہیں آتی، عام حالات میں اس کو زبر آ جاتی ہے زیر کی جگہ. تو کیونکہ اس کے آخر میں زیر نہیں آ رہی فعاللو کے وزن پر، تو فعاللو کو کہیں گے یہ غیر منصرف ہے. منصرف کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پھر جانے والا، اور غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے نہ پھرنے والا. غیر کا مطلب ہے یا نہ. تو ایسا لفظ جو تنوین کے اندر کنورٹ نہیں ہوتا، اس میں نہیں پھرتا، اسی طرح زیر میں نہیں پھرتا، زیر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس سے اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. اور جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے عنصرن ہے، زلزلۃ ہے، زید حامد، اسی طرح سیارۃ، جتنے بھی الفاظ پڑھے جو تنوین کو قبول کر رہے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں منصرف. جو تنوین کو قبول کرتے ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں، جو تنوین کو قبول نہیں کرتے ان کو غیر منصرف کہتے ہیں. تو بس یہ بھی ایک دوبارہ سا تھوڑا سا میں نے ریپیٹ کر رہا ہے کیونکہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور وزن ہے عربی زبان میں، وہ ہے ایک اور وزن جمع مکسر کا جو وزن ہے وہ ہے فعالیلو. پہلے جو وزن تھا وہ فعالیلو تھا، اس کے اندر لام کے بعد یا نہیں تھی. ایک اور وزن یہ جمع مکسر کا ہے وہ ہے فعالیلو. اب فعالیلو میں کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے آپ نے مثال پڑھی فناجینو، یہ مثال آتی. فناجینو، فناجین کس کی جمع ہے؟ تو یہ فنجان کی جمع ہے. فنجان جو اس کا سنگولر ہے، اس کا مطلب ہے پیالی. چائے کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں فنجان قہوہ. فنجان قہوہ یعنی جو فنجان قہوہ، جس کو لوگ سعودی لوگ قہوہ کہتے ہیں، یعنی جو کافی ہوتی ہے، تو کافی کی جو پیالی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی، اس کے لیے فنجان کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی پیالی ہو، چھوٹی سی ہو، پیالہ نہ ہو بلکہ پیالی ہو، چھوٹی ہو، تو اس کو فنجان کہا جاتا ہے. اور اس کی جمع آتی ہے فناجین. عربی میں بھی کہتے ہیں فنجان شائی، چائے کی پیالی. فنجان قہوہ، کافی کی پیالی. قہوہ عربی میں کافی کو کہتے ہیں. تو فناجین یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے فنجان. اب اس کا مطلب ہو گیا چائے کی پیالی. تو اس کا وزن اگر آپ دیکھیں فناجین کا تو وہ بنا فعالیلو. اب اسی طریقے سے فعالیلو وزن کی ایک اور مثال ہے اور وہ ہے صنادیق. صحیح ہے نا، نوٹ کرنے والی بات ہے. فعالیلو کا جو وزن آ رہا ہے اسی کے وزن کے اوپر یہ لفظ ہے صنادیق. مثال دی ہے. صنادیق کس کی جمع ہے؟ صندوق کی جمع ہے. ہم اردو میں صندوق کہتے ہیں، ساتھ کو زبر دیتے ہیں، عربی کے نے اس کو پیش دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. صندوق اس کا معنی پیٹی یا کوئی بھی باکس ہوتا ہے. تو صنادیق کا مطلب ہو گیا بہت سارے باکس یا باکسز ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بہت سی پیٹیاں. اسی طریقے سے لفظ یہ کہہ رہے ہیں کہ فعالیلو کے وزن پر ان لفظوں کی بھی جمع آتی ہے. ایک ہے قندیل اور دوسرا ہے خنزیر. قندیل کا معنی وہی ہوتا ہے جو شمع ہوتی ہے، بڑی سی روشن کی جاتی ہے، موم بتی نما.
ٹھیک ہے نا، بڑی قندیلیں جو ہوتی ہیں. اسی طرح خنزیر یعنی جو ایک حرام جانور ہے. بستان اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور سلطان مانا بادشاہ. تو اب میں آپ لوگوں سے ایک ایک سے پوچھتا جاتا ہوں کہ قندیل کی جمع اگر ہم لے کے جاتے ہیں اور ہم بنا دیتے ہیں فعالیلو کے وزن پر تو کیا بنے گی؟ ان سب کی جمع آپ نے فعالیلو کے وزن پہ بنانی. سب سے پہلے ایک لفظ لے لیں قندیل. قندیل کی جمع فعالیلو کے وزن پہ بنے گی. کیا بنے گی بتائیں؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ قنادیل. شاباش، دیکھیں اب آپ لوگوں نے جواب دے دیا. صحیح کہا آپ نے، قنادیلو. اور دیں گے ایک پیش، یاد رہتا کہ یہ بھی وزن غیر منصرف ہے، اس کو بھی تنوین نہیں آتی. خنزیر کی جمع کیا آئے گی عربی میں؟ یہ جو حرام جانور ہے اس کی کیا بنے گی جمع؟ بولتے جائیں آپ لوگ، اب ایک ایک لفظ کی میں لکھتا جاتا ہوں. کیا ہوگی دوبارہ؟ قنادیل. خناس. ہیلو جی، آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو اب؟ جی سر. جی اچھا، وہ اصل میں اچانک نیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی. چل اب دوبارہ میں آپ کو شیئر کرنا پڑے گا مجھے، پھر ہم آگے کنٹینیو کریں. جی ہاں، تو بس یہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ نے بتایا خندیل کی جمع تو آپ نے بتائی قنادیلو، اور خنزیر جو ورڈ ہے اس کی جمع ہو گئی خنازیرو. میں یہاں لکھ دیتا ہوں دوبارہ، ہم اسی لفظ پڑھتے ہیں خنازیرو. خنازیر یہ ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہے بستان. بستان یعنی باغ، گارڈن. تو اس کی کیا ہوگی جمع؟ بساتین. ہاں، اس کی جمع بن جائے گی فعالیلو کے وزن پر جائے گا تو بنے گی بساتینو، یہ ہو جائے گی. اس کے بعد ہے سلطان. سلطان کی جمع کیا ہوگی بتائیے؟ سلطان مانا بادشاہ. اگر فعالیلو کے وزن پر لے کے جائیں، تھوڑا سا زور دیں ذہن پر. آ رہا ہے بھائی کسی کو بولنا؟ سلطان کی جمع دیکھیں، اس کی جمع ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی، تو سلطان کی جمع اگر فعالیلو کے وزن پر ہم لاتے ہیں تو کیا بنے گی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سلطان کی جمع کسی کو پتا ہے؟ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سلاطین بنے گی. سلاطین. کل آپ نے صحیح جواب دیا ہے نا. سلاطین یہ بن جائے گی سلاطین، اور یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں سلاطین. ہمارے یہاں ریسٹورینٹ بھی اس کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی نام ہے کہ جو ہے سلاطین جو ہے سلطان کی جمع بن جائے گی سلاطین. اب اسی طرح ایک اور وزن جمع مکسر کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. وہ ہے فعالیلتن. جمع مکسر کا ایک اور وزن ہے فعالیلتن، اور یہ جو وزن ہے فعالیلتن یہ ذوی العقول کے لیے مخصوص ہے. اچھا، ذوی العقول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، جسے آپ عاقل بھی کہتے ہیں، جسے آپ عاقل بھی کہتے ہیں. اور ذوی کا مطلب ہوتا ہے والے، اور عقول عقل کی جمع یعنی عقل والے. اچھا، عقل کی نعمت سے اللہ پاک نے 3 مخلوقات کو نوازا ہے جو ذوی العقول ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان، جنات اور فرشتے، یہ 3 مخلوقات جو ہے وہ اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے جن کو اللہ پاک نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے. تو فعالیلتن ذوی العقول کے لیے مخصوص ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ جو وزن ہے جمع مکسر کا، اس وزن پر جو بھی اسم آئے گا یا تو وہ انسانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا یہ لفظ، یا پھر جنات کے لیے ہوگا، یا فرشتوں کے لیے ہوگا. یہ بات یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وزن جمع مکسر کا انسان، جنات یا فرشتوں کے ساتھ خاص ہے، انہی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی. اب اس کی ایک مثال دیکھ لیں. انسان کی مثال کہ فعالیلتن کے وزن پر آ رہا ہے ذوی العقول کے لیے، تو وہ ہے اساتذۃ. اور یہ بھی بات دھیان میں رکھیں کہ اس میں جو گولتا آ رہی ہے، تو ہم نے پہلے گرامر میں پڑھا تھا کہ گولتا یہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں جمع مکسر کے اندر فعالیلتن وزن کے اندر جو گولتا آ رہی ہے نا، یہ مؤنث کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ اساتذۃ کس کی جمع ہے؟ استاذ کی جمع ہے. اور استاذ
हेलो जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, तो मैं यही बता रहा था आपको कि जो असातिज़ातुन का लफ्ज है ये उस्ताद की जमा है, और उस्ताद जो है ये मुज़क्कर है अरबी में। अगर हमें इसको उस्ताज़तुन कहेंगे तो ये मुअन्नस होगा, लेकिन देखें इसमें जब उस्ताद की जमा असातिज़ातुन बनी तो इसमें गोलता होने के बावजूद ये वर्ड मेल ही के लिए यूज हो रहा है। असातिज़ा मर्द उस्तादों को ही कहा जाता है। और मैं ये बता रहा था आपको कि जो आजकल की जदीद अरबी है उसमें उस्ताद का जो वर्ड है बड़े प्रोफेसर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और आम कोई भी उस्ताद हो तो उसके लिए मुअल्लिम कह देते हैं, मुअल्लिम। तो मुअल्लिम माना एक आम कोई भी उस्ताद हो गया, और उस्ताद का जो वर्ड आएगा तो एक इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती है आजकल, ये बड़े प्रोफेसर के लिए होता है, बड़े उस्तादों के लिए जो मशहूर और मारूफ स्कॉलर हो। अच्छा, अब इसके बाद है आगे एक और लफ्ज़ है तलामीज़तुन, तो इसका भी वजन यही है, फ़अलीलतुन, तलामीज़तुन। ये किसकी जमा है? ये तिलमीज़ुन की जमा है। अच्छा, तिलमीज़ का मतलब होता है शागिर्द, और अरबी में शागिर्द को तौलिब भी कहते हैं। ज्यादातर जो इस्तेमाल है आजकल तौलिब है, लेकिन तिलमीज़ का लफ्ज़ भी इसका भी मतलब होता है शागिर्द। तो तलामीज़तुन इसका मतलब हो गया बहुत सारे शागिर्द, बहुत से शागिर्द। इसमें भी देखें गोलता है, लेकिन ये भी मेल स्टूडेंट्स के लिए ही यूज होता है वर्ड। तो ये जो गोलता है ना, ये जमा मुज़क्कर के वजन के अंदर क्योंकि गोलता है, तो देखें ये जितनी भी मिसालें आ रही है इसके अंदर भी ये गोलता लग रही है। तो इस गोलता को देखकर ये धोखा में नहीं खाना के अला मुअन्नस हो गया। तिलमीज माना मर्द शागिर्द, तलामीज़तुन का मतलब बहुत सारे मर्द शागिर्द स्टूडेंट्स हो गए, जमा हो जाएगा। इसी तरह अब देखें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ़अलीलतुन का जो वजन है ये ज़वील उकूल के लिए खास होता है, तो फ़अलीलतुन की एक और मिसाल है, और ज़वील उकूल के ना इंसान, जिन्नात या फरिश्ते आते हैं। बिस्मिल्लाह, कि मलाइकतुन जो है इसका वजन क्या बना? मलाइकतुन का जो वजन है अगर हम गौर करें तो वो बनेगा फ़अलीलतुन। मलाइकतुन बोल के भी देख लें, आपको बोलने भी वो एक महसूस हो रहा होगा। फ़अलीलतुन, फ़अलीलतुन, मलाइकतुन, ये हो गया। अब ये मलाइकतुन जो है ना, ये जमा है मलकुन की, और मलक का मतलब अरबी में होता है फरिश्ता। अगर इस लफ्ज को जेर दे दी जाए और पढ़ दिया जाए मलिकुन, तो इसका माना हो जाता है किंग, बादशाह। सही है ना। तो ये भी फर्क ध्यान में रखना है, मलिक का मतलब बादशाह है और मलक का मतलब फरिश्ता है। तो अब यहाँ पर अच्छा आप देखिए, फरिश्ते जो है वो तो मुज़क्कर मुअन्नस होने से अल्लाह पाक ने उनको पाक पैदा फरमाया, क्योंकि वो तो लाइट से, नूर से बनी हुई मखलूक है, तो उसमें ना कोई मुज़क्कर है ना कोई मुअन्नस है, ठीक है ना, बल्कि वो नूरानी मखलूक है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए मुख्तस रखा है, और उसमें गुनाह की सलाहियत भी नहीं है, और वो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मशगूल रहते हैं। तो बहरहाल, तो मलक की जमा मलाइकतुन हो गई। मलाइकतुन का वजन आप देखेंगे तो फ़अलीलतुन होगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि फ़अलीलतुन ज़वील उकूल के लिए मखसूस है। इंसान या जिन्नात या फरिश्ते, इन तीन मखलूक़ात में से कोई भी एक मखलूक होगी तो उसी से मुताल्लिक जो है ना, मतलब ये जमे आएंगी इस वजन पर। यह भी एक बात मुकम्मल हो गई। अब इसी तरह हम मजीद आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जमा मुकस्सर के औज़ान है, ज़रा इसको हम एक तरफ कर दें, तो उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी एक एक्सरसाइज है, वो आप करेंगे, उससे आपकी बड़ी बेहतरीन अरबी होगी और आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। लेकिन वो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जितनी मिसालें आ रही और आप ये जमा मुकस्सर की मिसालें, इसके औज़ान पढ़ दें, इसको रट के याद कर लीजिएगा। समझने के बाद याद कर लिया जाए। जब आप इसको सही से याद कर लेंगे तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना फिर आप फंस जाएंगे। और आप देखें अब आपका थोड़ा सा वो लेवल बढ़ रहा होगा, और जमा मुकस्सर के बाद फिर इसम की अरबी हालतों वाला सबक है, उससे तो आपको और ज्यादा, यानी फिर आप समझ लें कि ये जो बेसिक लेवल वाला था ना, ये जमा मुकस्सर तक मुकम्मल हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल में आपकी ये ग्रामर जाएगी, यानी सेकंड लेवल हो जाएगा इसका, यूँ समझ लें। तो इसमें मेहनत करें, और जो कमी है, 2-3 सबक जो भी रह गए उसको भी सही से रिकॉर्डिंग भी सुन लें, और समझना हो तो मैं दोबारा भी एक मरतबा समझा दूंगा, मसला नहीं है। अब देखें एक और वजन है मफ़ाइलू। मफ़ाइलू जमा का ये वजन उन लफ्जों के लिए मखसूस है जो मफ़अलुन या मफ़इलुन या मफ़अलतुन के वजन पर हो। मफ़ाइलू जमा का ये वजन उन लफ्जों के लिए मखसूस है जो मफ़अलुन या मफ़इलुन या मफ़अलतुन के वजन पर हो। मतलब क्या है? इन्होंने एक मालूमाती बात बताई है कि मफ़ाइलू जो है ये जमा मुकस्सर का वजन है, यानी ये प्लूरल है, ठीक है। इसका जो वाहिद होगा ना, सिंगुलर जो होगा ना, वो या तो मफ़अलुन के वजन पर होगा, या फिर मफ़इलुन के वजन पर आ रहा होगा, ठीक है, या फिर मफ़अलतुन के वजन पर आ रहा होगा। इसका वाहिद जो भी जमा मुकस्सर मफ़ाइलू के वजन पर होगी तो उसका सिंगुलर इन 3 हालतों में से एक में होगा, मफ़अलुन होगा या मफ़इलुन होगा या मफ़अलतुन होगा। अब इसकी मिसाल आप जरा देख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। इसकी मिसाल ये है, मसलन
मफाइलू का जो वजन है, तो इसकी मिसाल में इन्होंने कहा मसलन मराकिबू, मराकिबू। अच्छा, मराकिब का मतलब क्या होता है? सवारियां, जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें मराकिब उसको कहा जाता है, सवारियां, मरकब, ठीक है ना। बल्कि वो सॉरी, सवारी से मुराद यानी वो पैसेंजर नहीं है, बल्कि मराकिब या इसका वाहिद है मरकब, और इसका मतलब अरबी में होता है कोई भी गाड़ी, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, जानवर वाली सवारी हो, या कार हो, ट्रक हो, हवाई जहाज हो, तो उस सवारी को कहते हैं अरबी में मरकब। और जो पैसेंजर्स होते हैं उनको रुक्काब कहते हैं अरबी में, ठीक है ना, रुक्काब कहा जाता है। तो मराकिब यानी सवारियां। अच्छा, अब सवारियां जो मराकिब है, इसका वजन आप नोट करें तो वो होता है मफाइलू, मराकिबू, मफाइलू, मराकिबू, मफाइलू। अच्छा, अब आप इसके वाहिद के अंदर जाते हैं तो मराकिब का वाहिद क्या हो गया? मरकबुन है। मरकबुन का वजन मुझे कोई बताए क्या आ रहा है? मरकबुन का क्या वजन बन रहा है? मफअलुन। मफअलुन बन रहा है। सही वजन बताया भाई आपने। देखें, मफअलुन बन रहा है, तो यही तो बात लिखी थी कि ये जो वजन है इसका वाहिद या तो मफअलुन के वजन पर आ रहा होता, तो मफअलुन के वजन पर आ गया मराकिब का वाहिद। अच्छा, दूसरा लफ्ज है मसाजिदू, जो मसाजिद हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मसाजिद, मसाजिद यानी मस्जिदें, तो इसका भी वजन आप देखें ये क्या है? मफाइलू है। और इसकी वाहिद जरा आप देखें क्या है? एक मस्जिद को हम क्या कहते हैं? मस्जिदुन कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं? मस्जिद। अच्छा, अब मस्जिद का वजन बताएं क्या है? मफइलु। मफइलुन। तो देखिए कैसे कायदे लग रहे हैं, रूल सेट हो रहे हैं ना। हमने यही पढ़ा था, या तो मफलुन होगा या मफिलुन होगा। तो जो मस्जिद का वजन है वो मफिलुन है, ये रहा, यहां पर आ गया, मफिलुन के वजन पर हो गया। और इसके अलावा जो एक और लफ्ज है मकातिबू, मकातिबू जो है ये भी मफाइलू के वजन पर है, ठीक है ना। मकातिबू ये मफाइलू के वजन पर आ गया। अच्छा, इसका वाहिद आप देखें वो क्या है? मक्तबतुन यानी कुतुब खाना। तो मक्तबतुन का वजन कौन बताएगा किस वजन पर है? मफअलुन। किस वजन पर है मक्तबतुन? ये डायरेक्ट हम यहाँ ले लेते हैं, ये आ गया, ये यहाँ हम यहाँ से निशान मफअलतुन। तो यही तीन वजनों में से एक वजन था जो हमने पढ़ा था। आपके सामने आ गई इस सारी मिसाल, और सारा ये हो गया मुकम्मल, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हमें अब आगे बढ़ते रहना है जी। तो ये आपके सामने तीनों की तीनों मिसालें आ गई जो हमने समझी कि जो वाहिद होता है वो मफलुन या मफिलुन या मफलतुन के वजन पर होता है, लेकिन जमा मुकस्सर का वजन वो है मफाइलु। ये हमने समझ लिया, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ लिया। अब हम इसी के अंदर मजीद जमा मुकस्सर के जो औजान है किन किन वजनों पर आती है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और साथ में मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, बस ये लास्ट वजन में आज पढ़ाता हूँ, इसके बाद फिर हम यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके अंदर मैं मजीद आपको पढ़ाऊंगा। तो अब ये एक और वजन है, वो है मफाइलु। मफाइलु ये वजन भी जमा मुकस्सर का वजन है। इसके अंदर और पहले वाले के अंदर फर्क ये था कि यहाँ पर या है, देखें ये मफाइलु खींच के पढ़ना है, वहां खींचना नहीं था। जैसे मसाजिदु, मफाइलु, यहाँ पर जो वजन है वो है मफाइलु, या के साथ है। ये वजन उन कलिमात के लिए है जो मिफालुन या मफूलुन के वजन पर आए। क्या मतलब है कि मफाइलु जो जमा मुकस्सर का वजन है, इसका वाहिद जो होगा या तो वो मिफाल के वजन पर होगा या मफऊल के वजन पर होगा। जिस तरह पहले आपने पढ़ा था कि वाहिद मफलुन, मफिलुन या मफलतुन के वजन पर होता है, ये भी एक मालूमाती बात है, ठीक है ना। अब इसकी मिसालें जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी बात कि भाई किस तरह ये हो रहा है, क्या कैसे रूल अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखें, कह रहे हैं चुनाचे मिफ्ताहुन, मिफ्ताह का मतलब होता है चाबी, ठीक है ना, मिफ्ताह का मतलब होता है चाबी। तो जब इन्होंने कहा मिफ्ताहुन चाबी, तो इसका वजन क्या है, कौन बताएगा आप में से? ये बताएं, मिफ्ताहुन किस वजन पर है? मिफ़आलुन के वजन पर। मिफ़आलुन के वजन पर है, ये रहा वजन, ये इसका मिफ़आलुन। अब देखें ये इसका वाहिद मिफ़ाल है ना। अब इसकी जब जमा में हम जा रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? मफातीहु। और मफातीहु का जो वजन है वो सीधा सीधा अगर आप गौर करेंगे तो मफाइलु है। मफातीहु का वजन मफाइलु के वजन पर है। अच्छा, अब जब ये जब आपने ये पढ़ लिया कि मिफ्ताह जो है इसकी जमा मफातीहु के वजन पर आती है, ठीक है ना, तो इसी तरीके से एक और मिसाल है वो है मक्तूबुन। अच्छा, मक्तूबुन का वजन कोई बता सकता है किस वजन पर है मक्तूबुन? सोच के बताइएगा। मफऊलुन। ये देखें ये मफऊलुन के वजन पर आ गया, मक्तूबुन जो है वो मफऊलुन के वजन पर आ गया। अब इसकी जमा में जब हम जाते हैं
तो आप देख लें वो जमा है मकातीब, और मकातीबू का वजन देखें, और जो इन्होंने असल वजन लिखा है वो देखें मफाइलू, ये एक ही है, मकातीबू मफाइलू। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि मफाइलू का जो वजन है उसकी वाहिद या तो मिफ़आलुन के वजन पे होती है जैसे मिफ्ताहुन ये रहा, या फिर उसकी वाहिद मकतूबुन के वजन पर होती है जो कि है मफ़ऊलुन का वजन। तो मकतूब का मतलब होता है खत, ये भी ध्यान में रखिएगा कि मकतूब का मतलब अरबी जबान में क्या होता है, अरबी जबान में मकतूब का मतलब होता है खत, कोई भी लेटर, और उसकी जमा आती है मकातीबू, बहुत सारे लेटर्स। और अगर आपने कहा मकतबतुन तो इसका माना कुतुब खाना हो गया, और मकातीबू बगैर या के तो इसका माना हो गया बहुत सारे कुतुब खाने। ये भी एक आपने मालूमाती सर बात मकतब पढ़ी। ऑफिस को भी कहते हैं लोग। लेकिन यहाँ हमने क्या लब पढ़ा है, मकतूब, क्या लब पढ़ा है, जी मकतूब। मकतूबुन। हाँ, और यहाँ हमने पढ़ा है मकतबतुन, इसका तो मतलब हो गया कुतुब खाना या लाइब्रेरी, ठीक है। और अगर आप इस लफ्ज के साथ ता को हटा दें और आप कहें मकतब, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मकतब का मतलब होता है ऑफिस, लेकिन यहाँ ता नहीं है ना, फिर ये मैं समझाना चाहता हूँ, अच्छा मकतब के जी माने में ठीक है है तो यहाँ ता नहीं है, तो फिर ये ऑफिस हो गया। और मकतबा अगर हमने कहा तो वो कुतुब खाना या लाइब्रेरी के लिए या बुक शॉप के लिए आता है, ठीक। ये हो गया। अच्छा, अब तंबीह नंबर 2, जमा के मस्कूरा औजान। मस्कूरा औजान का मतलब क्या, जो ऊपर दिए हुए यानी औजान थे उनमें मुंदरजा झेल औजान गैर मुनसरिफ है। जितने भी आपने ऊपर जमा के वजन पढ़े उनमें से ये नीचे आने वाले वजन गैर मुनसरिफ हैं। देखें वो गैर मुनसरिफ आ गया, वो कौन से वजन है ये लिख भी रहे हैं, इनमें मुंदरजा झेल औजान, मुंदरजा झेल का मतलब ये नीचे दिए हुए औजान, ये वाले वजन जो है ये गैर मुनसरिफ है जितने भी हैं, ठीक है। और गैर मुनसरिफ का भी माना मैंने आपको बता दिया कि ना फिरने वाला, और आगे इन्होंने लिख दिया इन पर तनवीन नहीं पढ़ी जाएगी, और इन पर आम हालात में जेर भी नहीं आती, आप आगे ऐड कर लें। ये इन्होंने जानबूझ के थोड़ा शॉर्ट बताया क्योंकि इसकी सारी डिटेल आगे आ रही है, अगले 1-2 सबक है, ऐसे एक सबक आ रहा है इसकी अरबी हालतें, उसमें सारी डिटेल इसकी आ रही है, उसके बाद भी और भी सबक आएंगे इसके आगे। तो फुअलाउ का जो वजन है, फुअलाउ, इस वजन पर जब भी जमा मुकस्सर आएगी उस पर तनवीन नहीं लगानी। अफ़इलाउ का वजन है, इस पर जब भी जो है कोई लफ्ज आएगा इस वजन पर तो उस पर भी तनवीन नहीं आएगी। फ़आलिलु, फ़आलीलु, मफ़ाइलु, मफ़ाइलु, ये वजन ऐसे हैं कि जिन पर जो है वो क्या नहीं आएगी, तनवीन और कसरा यानी जेर नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वजन इन्होंने यहाँ पर गिनवाए जमा मुकस्सर के। बस अब आप इसे पक्का याद कर लीजिएगा, अभी मैं इसी पर रोक रहा हूँ, यहाँ तक हमारा ग्रामर का आज का लेसन हो गया। हमारा इल्लल बलाग।